أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، گفتگو ابھی تک مقدمات علم فتوت میں ہے. علم فتوت علوم حکمت عملیہ قرآنیہ میں سے ہے، اور ہم ابھی اس کے مقدمات میں ہیں، یعنی علم اخلاق. ظاہر ہے کہ علم اخلاق کی بنیادی باتیں اس لیے ذکر کی جا رہی ہیں کہ اس کے بغیر علم فتوت میں قدم رکھنے کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اور یہاں پر ان امور کا اجمالاً ہی ذکر ہو رہا ہے، تفصیلی ذکر نہیں ہو رہا، ورنہ خود پھر علم اخلاق میں کافی غور و فکر کی گنجائش ہے اور مسلسل گفتگو کی گنجائش ہے. بہرحال اب تک گفتگو جہاں تک پہنچی ہے، یہ بار بار آپ کے سامنے ذکر کی گئی بات کہ علم اخلاق میں وہ علم اخلاق جس کی بنیاد ابن مستوح سے لے کر اور فارابی سے لے کر اور متاخرین معلمین اخلاق تک جو غالب رجحان ہے اس میں یہ بات بار بار کہی گئی کہ 4 بنیادی صفتیں حد اعتدال کو معین کرتی ہیں: حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت. اس میں اگر یہ 4 صفتیں اور ان کے تمام شجرے آپ کے سامنے ہوں، شاخ در شاخ جو ان سے صفتیں پیدا ہوتی ہیں، تو اقدار و اخلاق کا ایک وسیع علم ہے جو سامنے آتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بنا ہماری اختصار پر ہے، اجمال پر ہے. آج البتہ ٹھہر کر صرف لفظ حکمت اور معنی حکمت پہ گفتگو ضروری معلوم ہوتی ہے. یہ لفظ حکمت بار بار آتا ہے اور کلیدی الفاظ میں سے. قرآن مجید میں
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف میں، آپ کے فرائض نبوت میں 4 اہم چیزیں ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، اور تعلیم کتاب، اور تعلیم حکمت۔ وہاں بھی لفظ حکمت ہے اور مکرر آیا ہے، بار بار آیا۔ قرآن میں اگر آپ لفظ حکمت کہاں کہاں آیا ہے اس کا مطالعہ فرمائیں تو یہ خود ایک مستقل ریسرچ کا عنوان ہے کہ قرآن مجید میں لفظ حکمت کس سیاق و سباق میں کہاں کہاں استعمال ہوا، اور اس سب کو اگر جمع کریں تو ایک جامع تصور، ایک جامع تصویر کیا سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد پھر کلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں خصوصاً باب مدینۃ العلم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات میں لفظ حکمت بار بار آیا۔ مراد کیا ہے حکمت سے؟ بہت سے افراد جب لفظ حکمت سامنے آتا ہے تو فوراً ان کا ذہن فلسفے کی طرف جاتا ہے، سمجھتے ہیں حکمت یعنی فلسفہ۔ اور ہمارے یہاں نصاب میں جو فلسفے کی کتابیں داخل رہی ہیں ایک عرصے سے، ان میں لفظ حکمت کو بالکل لفظ فلسفہ کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ مثلا پہلے جو کتابیں شامل تھیں نصاب میں، ان میں ایک مشہور کتاب تھی ہدایت الحکمہ، حکیم الہی علامہ اثیر الدین ابہری کی، جس کی بہت سے لوگوں نے شرح کی، اور زیادہ مشہور شرحوں میں سے ایک شرح ملا صدرہ کی بھی ہے۔ ہدایت الحکمہ کے بعد اب ہمارے اس وقت جو حوزہ علمیہ میں کتابیں داخل ہیں، ایک ہے بدایت الحکمہ اور ایک ہے نہایت الحکمہ۔ یہ دونوں کتابیں بھی فلسفے کے نصاب میں شامل ہیں اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو بہرحال ان کتابوں کو پڑھنے والے، ان عناوین کو دیکھنے والے، ان کے لیے لفظ حکمت مترادف ہے لفظ فلسفہ کا، یعنی حکمت و فلسفہ گویا مساوی تصورات ہیں، بالکل متوازی ہے، بالکل مترادف الفاظ۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ فلسفہ پڑھتے ہیں تو اس میں ان کتابوں میں جو ابواب اور فصول ہیں اور جو مسائل ہیں اور جو موضوعات ہیں، اس سے کہیں زیادہ وسیع تر موضوعات وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں میں پیش کیے گئے ہیں، اور انہیں بھی مصادیق حکمت میں قرار دیا گیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں یا احادیث شریفہ میں لفظ حکمت زیادہ وسیع تر مفہوم کے ساتھ استعمال ہوا، اور یہ جو کتابوں کا عنوان ہے یہ ایک محدود تصور حکمت ہے۔ تو پھر حکمت کی تعریف کیا ہوگی؟ دیکھیے، یہ بات زبان اور اصطلاحات کے سلسلے میں بہت عام ہے کہ ایک ہی لفظ یا ایک ہی اصطلاح ایک سے زیادہ تعریفات کی حامل ہوتی ہے۔ کہیں وہ وسیع تر تعریف کے ساتھ سامنے آتا ہے لفظ، کہیں محدود تر تعریف کے ساتھ سامنے آتا ہے لفظ۔
اور اس کی بہت مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اگر ادبیات سے لیجیے تو مثلا علم عروض، علم عروض جو ہے لفظ العروض، ڈکشنری میننگ اس کے کچھ اور ہیں، لغوی معنی کچھ اور ہیں. کہتے ہیں کہ عروض مدینے اور مکہ اور اس کے اطراف میں جو علاقہ ہے اس پورے علاقے کا نام بھی عروض ہے، العروض. بہت سے لوگ الحجاز کہتے ہیں، العروض بھی کہا جاتا تھا، چونکہ یہ علم وہاں خلیل ابن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوا، پروردگار نے ان پر اس علم کا افاضہ فرمایا، تو اس لیے اس کا نام علم العروض رکھا گیا. بہرحال وجہ تسمیہ یہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ ہو، لیکن عروض کا ایک معنی کیا ہے؟ وہ علاقہ. پھر جب اس شخص نے، اس عظیم الشان شخص نے جو تاریخ بشر میں نادر افراد میں سے ہے، خلیل ابن احمد فراہیدی، اہل مغرب آئنسٹائن پہ ناز کرتے ہیں، آپ لوگوں کو حق ہے خلیل پر ناز کرنے کا. یہ کسی وقت صرف خلیل پر گفتگو ہو تو میں عرض کروں کہ خلیل کس عقل کا نام تھا، خلیل ابن احمد فراہیدی کس جینیس کا نام تھا، کس عبقری کا نام تھا. خلیل ابن احمد نے پورے علم کا نام رکھا علم عروض. یہ عروض جو آپ حضرات شاعری میں استعمال کرتے ہیں، شاعری کو وزن کرنے کا علم، تو ایک تو پورے علم کا نام عروض ہے، دوسرے یہی لفظ عروض پہلے مصرے کا آخری رکن جو ہے اسے بھی عروض کہتے ہیں. پہلے مصرے کا پہلا رکن صدر کہلاتا ہے، آخری رکن عروض کہلاتا ہے. دوسرے مصرے کا پہلا رکن ابتدا کہلاتا ہے، آخری رکن غرب کہلاتا ہے، بیچ کے ارکان جو ہیں وہ حشب کہلاتے ہیں. یہ شاعری کی اصطلاح ہے علم عروض. عروض و ضرب اور صدر و ابتدا اور حشب، یہ سب شاعری کی اصطلاحیں ہیں، ہے نا. تو عروض پورے علم عروض کا نام بھی عروض ہے، اور وہ اس ایک رکن کا نام بھی عروض ہے کہ جو پہلے مصرے کا آخری رکن ہے، عروض. جیسے مثلا اب دیکھیے مثال میں جو وقت صرف ہو اسے درس کے وقت میں شمار نہ کیجیے گا. مثلا کوئی ایسا شعر ہو جو بحر حزج میں ہو، مثلا بحر حزج. بحر حزج کیا ہے؟ مفاعیل 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 مفاعیل، یہ بحر حزج کے ارکان ہیں. اور اس کا اب کہیے گا کہ یہ تو اس کی عملی مثال دے دوں گا. وہ علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ یہی بحر ہے بغیر بے کم و کاست. مفاعیل 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 مفاعیل، ٹھیک ہے نا. عمل سے زن مفاعیل، دگی بنتی مفاعیل، ہے جنت بھی مفاعیل، جہنم بھی مفاعیل. ٹھیک ہے نا. کچھ اندازہ ہوا کس طرح لفظوں کو تولتے ہیں، لفظوں کو بھی تولتے ہیں. اب اس مصرے کو، اس میں پہلا رکن کیا ہے؟ عمل سے زندگی، عمل سے زن. یہ جو مفاعیل پہلا رکن ہے اس کا نام ہے صدر. اور آخری رکن جو ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ جہنم بھی جو آخری رکن ہے مفاعیل، یہ کہلاتا ہے عروض. اور بیچ میں جو دو رکن ہیں وہ کہلاتے ہیں حاشر. ٹھیک ہے. میں تو مثال عرض کر رہا تھا کہ ایک ہی لفظ عروض ہے، ایک ہی علم میں اس کو دو ڈیفینیشنز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. پورے علم کو بھی عروض کہتے ہیں اور اس ایک رکن کو بھی عروض کہتے ہیں.
ڈکشنری میننگ اور اس کے علاوہ عروض اور معنی. تو یہ ہے کہ ایک ہی لفظ ایک سے زیادہ تعریفات یا ایک سے زیادہ ڈیفینیشنز کے ساتھ رائج ہے. اس میں کسی لا مشاہدہ فی الاصطلاح، اس میں کسی نزاع اور اختلاف اور جھگڑے اور الجھن کی گنجائش نہیں ہے. تو لفظ حکمت کا ایک اطلاق وہ ہے جو فلسفے کے مترادف ہے. فلسفہ یعنی حکمت، حکمت یعنی فلسفہ. اگرچہ وہاں یہ فقیر ایک بات کہتا آیا ہے کہ عربی زبان میں، قرآن کی زبان میں جو لفظ حکمت ہے وہ لفظ فلسفہ سے کہیں زیادہ معنی خیز اور کہیں زیادہ باعظمت لفظ ہے. علمی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے صرف نہیں عرض کر رہا ہوں، علمی اعتبار سے. لیکن پھر بھی قرآن مجید میں یہ جو کتاب فلسفے کی لکھی جاتی ہے اس میں موضوعات محدود ہیں. کچھ خاص فلسفیانہ موضوعات ہیں وجود سے متعلق، علم سے متعلق، علم شناسی اور وجود شناسی سے متعلق کچھ مسائل ہیں جن کو فلسفے میں زیر بحث لایا جاتا ہے اور اسے آپ حکمت کہتے ہیں. قرآن مجید نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو حکمت کے دائرے میں رکھا ہے. اگر آپ کو شاہد چاہیے ہو تو آپ صرف سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کا مطالعہ فرمائیں. سورہ اسراء میں مختلف تعلیمات، مختلف احکامات، واجبات و سنن، مختلف آداب سکھائے گئے ہیں زندگی بسر کرنے کے. یا قرآن مجید میں اور مقامات پر خدا نخواستہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کس طرح دینا چاہیے، اس وقت بھی عورت کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے. یعنی ظلم کی گنجائش نہیں ہے، توہین کی گنجائش نہیں ہے، ٹارچر کی گنجائش نہیں ہے. نہیں بن سکتی، ایک ساتھ زندگی نہیں بسر کر سکتے، خوبصورتی سے الگ ہو جائے. اور فرمایا قرآن یہ سکھاتا ہے کہ آخری یعنی اس تلخ ترین زندگی کے اقدام کو بھی دلاویز ترین طریقے سے انجام اٹھایا جائے. یہ اقدام ہے. اس سلیقے کو کہتے ہیں حکمت. آپ تلاش کریں قرآن مجید میں اور دیکھیں یہ مقام. یہ طلاق دینے کی بات ہو رہی ہے، طلاق کے وقت کس طرح عورت کے ساتھ سلوک کیا جائے، محترمانہ، منصفانہ، انسانی سلوک، اخلاقی سلوک، اس کو بھی حکمت. اس کے بعد جو فقہ قرآن مجید میں آئے ہیں وہاں حکمت کا لفظ آیا ہے. یا زمین پر چلو مگر اکڑ کر نہ چلو، سر جھکا کے چلو، شانے جھکا کے چلو، تواضع انکسار کے ساتھ چلو، خاکساری کے ساتھ چلو. یہ قرآن مجید کی ایک تعلیم ہے سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل میں. یا اسی کے ساتھ یہ تعلیم ہے کہ دیکھو خرچ کرو تو بے انتہا خرچ نہ کرو، اور پیسے بچاؤ تو حد سے زیادہ بخل سے کام نہ لو. حد سے زیادہ کنجوسی بھی نہ کرو، بخل سے بھی کام نہ لو، اور ایسا بھی نہیں کہ بس ہاتھ کھلا ہوا ہے، اسراف ہو رہا ہے، تبذیر ہے، ایسا بھی نہ کرو. میانہ روی سے رہو اقتصادی مسئلے میں. اور اس کو بھی، اس تعلیم کو بھی حکمت کے مصادیق میں قرار دیا گیا. حکمت آپ اگر قرآن مجید عنایت فرمائیں تو میں وہ مقام آپ حضرات کے سامنے عرض کروں. بر محمد و آل محمد صلوات.
خوشنود یہ امام زمان بآواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دیکھیے یہ تمام تعلیمات ایک سلسلے میں ہیں. والدین کے ساتھ سلوک کیسا کرو. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہاں سے پڑھنا شروع کیجیے. توحید فی العبادہ و توحید فی العبودیہ سے بات شروع ہوتی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اور میں ایک گزرا ترجمہ کرتا ہوا آگے بڑھوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. یہاں پر ایسے عرض کروں کہ احسان سے مراد یہ سمجھ لیجیے کہ جو ہمارے یہاں اردو میں لفظ احسان استعمال ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ احسان کے معنی ہیں کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا جیسے کوئی مسکین ہو، آپ اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اور آپ کا ہاتھ گویا بلند ہے. ماں باپ کے مقابلے میں بیٹا کچھ بھی کرے، اولاد کچھ بھی کرے، وہ اس مفہوم میں احسان نہیں ہے. قرآن مجید میں احادیث شریفہ میں احسان اس خاص مفہوم کے ساتھ آیا ہے. کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے کا نام ہے احسان. کوئی بھی کام کریں بہترین سلیقے کے ساتھ کریں، وہ احسان کہلاتا ہے. حسن سے، حسن کے ساتھ انجام وہ احسان. تو ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ بھی اس بہترین طریقے سے انجام دی جائے کہ ماں باپ کو یہ احساس نہ ہو کہ اب ہم اولاد پر بار ہو گئے ہیں، وہ بن گئے کہ ہماری ضرورتیں بیٹے پوری نہیں کر سکتے، یا اور جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے ناگواری کا ہے، تأثر نہ ابھرنے پائے، اس لیے احسان کا لفظ استعمال ہوا کہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دیا. بہرحال یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. اور پھر دوسری آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے اپنے شانوں کو اس طرح جھکا کے رکھو گے جیسے تواضع کے ساتھ جھکایا جاتا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ. یہ سب آیتیں ایک ساتھ. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ. یہ سلسلے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اسی میں یہ بھی حکم آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اب اس میں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کسی کو قتل نہ کرو، کسی یتیم کا مال نہ کھاؤ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. دیکھو اگر تم تول رہے ہو کوئی چیز تو سلیقے سے تولو. ترازو ٹھیک ہو، تولنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو، ترازو بھی ٹھیک ہو اور تمہارے تولنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہو. یعنی کسی بھی صورت سے خیانت نہ ہو، کم لینا یا کم دینا یہ تصور نہ رکھو. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اور دیکھو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو.
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری بصارت، تمہاری سماعت، تمہاری عقل، تمہارا دل، ہر چیز مسئول ہے، ہر چیز جواب دہ ہے. یہ سب باتیں ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اس طرح نہ چلو جیسے متکبر انسان چلتا. یہ سب باتیں بیان کی گئیں اور اس کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے جہاں کہا گیا ہے ذالک. اب آیت دیکھیے، ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. کتنے احکامات آئے، زندگی کا کوئی شعبہ چھوٹا نہیں ہے، تھیوریٹیکل ایشوز سے لے کر پریکٹیکل ایشوز تک، لیکن زیادہ تر اس میں پریکٹیکل ایسپیکٹس ہیں، واضح ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم میں بھی پریکٹیکل ایسپیکٹ پر زور زیادہ ہے، ہرچند کہ اس میں لازمی طور پر تھیوریٹیکل ایسپیکٹ بھی موجود ہے. لا تقف ما لیس لک بہ علم یعنی جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کی پیروی نہ کرو. اس میں تھیوریٹیکل ایسپیکٹ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل زور ہے پیروی نہ کرنے پر، کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کرو. یہ تمام باتیں اس کے ساتھ مال یتیم نہ کھاؤ، نفس محترمہ کو قتل نہ کرو، گناہ نہ کرو، فحشیات میں مبتلا نہ ہو، ماں باپ کا احترام کرو. بات توحید باری تعالیٰ تک پہنچتی ہے کہ اس ایک ذات پاک کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو. یہ سب سلسلہ بیان چلا آ رہا ہے اور اس میں کہا گیا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ. یہ وہ ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، وحی فرمائی ہے حکمت میں سے. اور یہ ایک مقام سے یہ ایک تسلسل جو ہے، اس میں ظاہر ہے میں نے پوری آیتیں بھی نہیں پڑھی آپ کے سامنے، صرف عناوین عرض کر دی. کتنا متنوع، کتنا مختلف منظرنامہ سامنے آیا. زندگی کے مختلف شعبے، راستہ چلنے کا سلیقہ، دکان پہ بیٹھ کے مال تولنے کا طریقہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، علمی عملی مسائل واضح ہے. یعنی گویا کہ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جو حکمت کے دائرے میں نہ آتا ہو. میں دیکھا کہ لفظ حکمت جو ہے یہ کس قدر قرآن مجید کے سیاق و سباق میں اور احادیث کے سیاق و سباق میں لفظ حکمت بہت گہرائی اور بہت وسعت رکھنے والا لفظ ہے. یعنی یہ لفظ جس معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے وہ معنی بہت گہرے اور بہت وسیع معنی ہیں. تہ در تہ حکمت. اب آپ اب تلاش کیجئے گا قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ گویا ہوم ورک. آج کل تلاش کرنا آسان ہے، کمپیوٹر پر بیٹھیے، سرچ کیجئے لفظ الحکمہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ہے، ایک تھیسس آپ کی تیار ہو جائے گی. ظاہر ہے اس کو آپ ریسرچ کریں، اس کو دیکھیں، اس کو آیتیں کوٹ کریں اور ساتھ میں اس کے ٹرانسلیشنز کو دیکھیں، پھر خود اپنی عقل سے غور فرمائیں کہ یہ ٹرانسلیشن درست ہے یا اس سے بہتر کیا جا سکتا ہے. جن حضرات میں یہ اہلیت و صلاحیت. اب کچھ فقرے احادیث شریفہ سے اور خصوصیت سے ارشادات حضرت امیر المؤمنین علی بن لیکن یہاں بھی پہلے وہی بات ہے کہ ایک تو یعنی وہی وسعت ہے
کہ آپ لفظ حکمت کو فلسفے کے مترادف کے طور پہ صرف نہ دیکھیں ابھی. وہ فلسفہ جس میں بنیادی موضوع صرف دو ہے، وجود اور علم، یا آنٹولوجی ہے اور یا ایپسٹیمولوجی. ان دونوں کا مجموعہ جو فلسفی ہے، اس فلسفی سے کہیں زیادہ ڈائیورسٹی، کہیں زیادہ تنوع حکمت کے موضوعات میں ہے. جتنی متنوع اور تہدار زندگی ہے، اتنا ہی متنوع اور تہدار معنی حکمت کا دائرہ ہے. اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک فقرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم تک پہنچا ہے جو بہت مشہور ہے، جس میں کہا گیا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها اخذها. حکمت مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں بھی اسے مل جاتی ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، لے لیتا ہے. لیکن یہ ایک عام اذن ہے کہ تمہیں حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے لے لو. یعنی حصول علم و حکمت کے لیے تعصب نہیں پایا جانا چاہیے. کسی بھی قسم کا تعصب یا کسی بھی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے بات لینی ہے اور یہاں سے نہیں لینی. اسی لیے امام علیہ السلام نے اسی سیاق و سباق میں فرمایا ہے کہ انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کہ کہا کیا ہے، یہ نہ دیکھو کہا کس نے ہے. کس نے کہا ہے یہ نہ دیکھو، کیا کہا ہے یہ دیکھو. تو جہاں سے بھی اچھی بات ملے، حکمت کی بات ملے، علم ملے، لے لینا چاہیے. لیکن بات ابھی ایک یہ ہے کہ حکمت کا جو ایک تصور ہمیں قائم کرنا ہے اور بہرحال اسے ایک ڈیفینیشن تک پہنچنا ہے. اس کے لیے ہم حضرت کے مختلف جملوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اب آپ نے مثلا فرمایا رأس الحکمت لزوم الحق، یہ ایک فقرہ. رأس الحکمت لزوم الصدق، یہ بھی ایک فقرہ ہے. رأس الحکمت لزوم الحق یا رأس الحکمت لزوم الصدق. اور ایک جگہ یہ ہے کہ رأس الحکمت لزوم الحق وطاعت المحق. حکمت کا سراغاز یہ ہے، حکمت کا سرچشمہ جو ہے، حکمت جہاں سے شروع ہوتی ہے، حکمت کا پہلا سرا، رشتہ حکمت کا پہلا سرا جو ہے وہ یہ ہے لزوم الصدق. انسان سچ کے ساتھ اپنے کو وابستہ کرے. صدق، ٹروتھ. خود لفظ صدق بہت بڑا لفظ ہے اور اس میں بھی دو پہلو ہیں. ایک صدق جو منطق اور فلسفے میں صدق اور کذب کا تصور ہے، قضایا کا صدق اور کذب. اور دوسرے زندگی میں عملی طور پر عملی جہت بھی، اور یعنی یہاں بھی ہم تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل دونوں اسپیکٹ ہیں، نظری اور عملی دونوں پہلوؤں سے، فکری، نظری یا عملی اور تطبیقی، ہر اعتبار سے انسان سچ کے ساتھ وابستہ ہو. یہ ہے حکمت کا سرا. حکمت شروع یہاں سے ہوتی ہے. لیکن بات یہی نہیں، اسی ترکیب کے ساتھ رأس الحکمہ، اسی کے ساتھ اور فقرے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ ٹھہر کر اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے
کہ حدیث کی کتابوں میں، تذکروں میں، مجموعوں میں جتنے اقوال ملتے ہیں منسوب حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب جو حدیثیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں یہ طے کرنا کہ واقعا یہی الفاظ بعینہ، یہی عبارت بعینہ دہن مبارک پیغمبر سے یا دہن معصوم سے نکلی ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ اور کوئی آخری بات طے تبھی کی جا سکتی ہے جب یہ یقین حاصل ہو جائے کہ یہ بات بعینہ ہی دہن معصوم سے، دہن پیغمبر سے نکلی ہے یا دہن امیر المومنین علیہ السلام سے۔ کیونکہ اس طرح کے جتنے فقرے ہیں ان میں سے بہت کم وہ ہیں جو صحیح سلسلہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوں، اور جو صحیح سلسلہ سند کے ساتھ ہم تک پہنچے ہیں ان میں بھی سلسلہ سند صحیح ہے یہ تو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلہ سند کے ساتھ جو فقرہ ہم تک پہنچا ہے واقعاً یہ فقرہ ایز اٹ از دہن معصوم سے نکلا، یہ یقین پھر تعبدی طور پر حاصل کیا جاتا ہے، مان لیتے ہیں کہ ہاں اس لیے کہ اور کوئی چارہ نہیں، اور کوئی چارہ نہیں۔ اس لیے کہ سلسلہ سند کے صحیح ہونے کے باوجود ہم قسم کھا کر قرآن مجید کی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کسی سے کہیں پہ سہو نہیں ہوا، یا لفظ ذرا سا آگے پیچھے نہیں ہوا، یا کبھی ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ سننے والے نے کسی خطیب کی بات سنی اور اپنے طور پر اس نے سمجھا کہ میں نے یہ بات سمجھ لی، اچھا سمجھ لی، اب 10 سال کے بعد وہ بات جو سمجھی تھی جب سمجھ لی تو عموماً الفاظ کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے انسان، بات سمجھ لی، ہاں اب کیا کہا تھا لفظ نہیں یاد رکھتا، وہ بات یاد رکھتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ بات دہرانا چاہتا ہے تو وہ الفاظ اسے یاد نہیں رہتے، اپنے لفظوں میں وہ اس بات کو دہرا دیتا ہے۔ یہ ایک عام فینومینل ہے، یہ ایک عام بات ہے، واضح ہے بات، اس میں کوئی نہ خیانت کی نیت ہوتی ہے، کسی طرح کی بدنیتی نہیں ہوتی، لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ بات اگر معصوم کی ہو جہاں الفاظ بھی اہمیت رکھتے ہوں تو پھر وہ بات اگر کوئی منتقل کر دے اپنے لفظوں میں تو بات بننے کے بجائے بگڑ جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ مشکل کیا ہوتی ہے؟ یعنی راوی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ کذوب ہے، غیر ثقہ ہے، فاسق ہے، نہیں، راوی سچا ہے، راوی صدوق ہے، راوی ثقہ ہے، راوی کے نام کے آگے 3 بار لکھ دیجئے ثقۃ 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 ثبت جلیل القدر، سب کچھ ہے۔ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ سہو نہیں ہوا ہوگا اسے، اچھا جہاں اس وقت سے لے کے اب مثلا، اچھا اب تک نہ چھوڑیے، چونکہ جب مجموعے مرتب ہو گئے تب تک بیچ میں 20 راوی ہیں، 10 راوی ہیں، 12 راوی ہیں، 14 راوی ہیں، یہ 10 20 12 14 میں سے کسی کو سہو نہیں ہوا، بھول نہیں ہوئی، واضح ہے۔ یہ ایک بالکل دوسری بحث آ گئی درمیان میں، لیکن یہ اشارہ اس لیے ضروری تھا کہ اب جو الفاظ میرے سامنے ہیں، ابھی آپ حضرات کے سامنے آنے سے پہلے یہ چند فقرے میں نے نوٹ کیے ہیں جو صرف ایک لفظ رأس الحکمہ سے شروع ہوتا ہے۔ رأس الحکمت لزوم الصدق، ایک جملہ، رأس الحکمت تجنب الخدع، حکمت کا سرا یہ ہے کہ انسان
دھوکے سے بچے، دھوکے بازی سے بچے۔ اب دیکھیے لفظوں کی اہمیت، اصل اہمیت تو معنی کی ہے، لیکن لفظوں کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ ابھی میں نے ایک لفظ ایک جملہ 2 بار کہا، ذرا سے فرق کے ساتھ۔ انسان دھوکے سے بچے، انسان دھوکے بازی سے بچے۔ دونوں جملوں کے معنی الگ الگ سمجھے جائیں گے۔ انسان دھوکے سے بچے یعنی دوسرا کوئی دھوکہ دے رہا ہے اس سے خود بچے، اور انسان دھوکے بازی سے بچے یعنی خود دھوکہ کسی کو نہ دے۔ واضح ہے نا؟ میرا خیال ہے آپ حضرات بھی یہی سمجھے ہوں گے۔ تو اگر آپ نے صرف دھوکہ لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہوں گے، اور دھوکے بازی کا لفظ استعمال کیا تو کیا معنی ہوں گے؟ جملے کا مفہوم ذرا اسی لیے کہتے ہیں لفظ کے اندر جو مادہ ہے اور جو اس کی حیت ہے، اگر مادہ وہی رہے حیت بدل جائے تو بھی معنی بدل جاتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ آپ حضرات اس طرح کی منہ شگافیوں کے بہت عادی نہیں ہیں، مگر میرے ساتھ تو ایک عرصے سے ہو گئے ہیں۔ میں اس کی مثال دے دوں نا، مادے اور حیت کے کیا، حیت یعنی شکل صورت، اور مادہ یعنی وہ چیز جس سے وہ شکل صورت بنائی جاتی ہے۔ تو جیسے فے عین لام فعلا لفظ ہے، فے عین لام یہی ہے۔ اب اس کی صرف اگر کوئی اضافہ حرف کا نہ کریں، صرف حرکتوں کی تبدیلی سے کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ فعلا ایک شکل ہے، فعلا 2 شکل ہے، فعلا 3 شکل ہے، وہ بدل رہی ہیں۔ فعلن، 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 شکلیں بدل رہی ہیں، الگ الگ لفظ ہیں۔ اب اس میں ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ مادہ وہی رہا فعل لام، لیکن الف بڑھا دیا اور فاعل بنا دیا۔ تو فاعل ایک حیت ہے اور مادہ اس میں فعل لام کا، اور پھر مفعول میم اور واو کے اضافے کے ساتھ، ٹھیک ہے، بنیادی فعل لام، اس میں شروع میں میم اور بیچ میں واو لگا دیا اور زیر زبر کی خاص ترتیب دے دی، معنی بدل رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں کہ جو بنیادی لفظ ہے فعل لام وہ مادہ ہے، اور جو شکلیں بدلتی جا رہی ہیں وہ حیت ہے۔ کبھی کبھی اگر راوی نے کسی مادے کو باقی رکھتے ہوئے شکل بھی بدل دی، اور وہ بھی خوش نیتی کے ساتھ، وہ یہ سمجھا کہ جو کہا تھا معصوم نے وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ آگے جو شخص ہے شاید یہ نہ سمجھ پائے اس لفظ کو، اس نے اسی لفظ کو اپنی فہم کے مطابق لفظ بدلا خوش نیتی کے ساتھ کہ معصوم کا پیغام پہنچ جائے، لیکن اس نے جو سمجھا تھا اس کی سمجھ اس حیت میں داخل ہو گئی۔ تصرف ہوا نا؟ واضح ہوئی بات؟ یہ نازک سا، یہ دقیق فرق سمجھے آپ؟ معصوم نے جو کہا تھا اس کو سمجھا غیر معصوم نے۔ اب یہ کون کہہ سکتا ہے کہ معصوم نے جو کہا تھا وہ اس غیر معصوم نے جو سمجھا وہ 100% وہی سمجھا جو معصوم سمجھانا چاہ رہے تھے، اور یہ اپنی جگہ سمجھ کے مطمئن ہو گیا، اٹھ گیا کہ میں سمجھ گیا، خوشی خوشی گیا اور دوسرے کو سمجھا رہا ہے۔ دوسرے کو کیا سمجھا رہا ہے؟ وہ سمجھا رہا ہے جو خود سمجھا، الفاظ نقل نہیں کر رہا ہے، معنی نقل کر رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہمیں دے رہا ہے یہ لفظ اس کے ہیں، یہ لفظ معصوم کے نہیں ہیں، واضح ہے؟ اور ہم تک یہ لفظ پہنچا، ہم تو اس لفظ کو سامنے رکھ کے حکم دیں گے نا۔ اب ایک محقق کی یا ایک فقیہ کی یا ایک مجتہد کی کیا مشکلیں ہوتی ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، واضح ہے؟ یہ بھی ایک فقاہت کا سلسلہ، ہم تفقہ کر رہے ہیں، یعنی کلام معصوم کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب ایک فقرہ آیا رأس الحکمت لزوم الصدق،
حکمت کا سرا کیا ہے؟ سچ کے ساتھ وابستہ ہو جانا، سچ کو پکڑ لینا۔ دوسرا ہے رأس الحکمت لزوم الحق، اب صدق کی جگہ حق آ گیا۔ صدق اور حق ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں مگر ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہیں، مکمل طور پر مترادف نہیں ہیں۔ رأس الحکمت مدارات الناس، اب دیکھیے بالکل شروع میں وہی تھا رأس الحکمہ، پھر آ گیا مدارات الناس۔ مدارات الناس کی معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظاہری خوش اخلاقی برتو، یہ ہے مدارات۔ با دوستاں تلطف، با دشمناں مدارات۔ مدارات یعنی اچھے اسلوب سے کسی سے بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، لیکن ایسی بات کیجئے کہ اسے پتہ چلے کہ یہ بالکل مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے مشتاق بیٹھے ہوئے۔ مثال دی ہے میں نے۔ مدارات کا مفہوم اسی تک محدود نہیں ہے۔ کوئی شخص ہے، آپ کا دشمن ہے، مخالف ہے، اور آپ اس سے بالکل گفتگو نہیں کرنا چاہتے، آمنا سامنا نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ آ گیا آپ کے سامنے اور آپ اس پرتپاک انداز سے ملے کہ جیسے آپ مشتاق تھے اس سے ملنے کے لیے، اور یہ پرتپاک انداز آپ نے صرف اس لیے استعمال کیا تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ اسے منافقت نہیں کہتے، اسے مدارات کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدارات۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ خیال رہے کہ یہ منافقت نہیں ہے، اسے منافقت نہیں لگی۔ پہلی بات یہ یاد ہے کہ منافقت کا لفظ صرف وہاں استعمال کیجیے گا جہاں بات دین ایمان کی ہو، جہاں اللہ اور رسول کی بات ہو۔ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں دل میں ایمان نہ رکھنا اور زبان سے ایمان کا اظہار کرنا، یہ منافقت ہے۔ اب زندگی کے عام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بات ہوتی ہے توریے کی، اس کو بھی لوگ منافقت کہتے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ منافقت نہیں ہے۔ ایک دوست، احباب یا آپس میں رشتہ دار، دشمن جو کہتے ہیں فلاں صاحب منافقت کرتے ہیں میرے ساتھ، یہ لفظ مناسب نہیں ہے۔ توریے سے کام لیتے ہوں گے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا دشمن کے شر سے بچنے کے لیے اگر آپ کوئی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ آپ اظہار نہ کریں کہ آپ اس سے خائف ہیں، یا آپ کے دل میں اس کی طرف سے دشمنی ہے، یا آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ ایک حجاب رکھنا چاہتے ہیں درمیان میں، تو یہ منافقت نہیں، یہ زندگی بسر کرنے کا ایک اچھا سلیقہ ہے۔ اسے کہتے ہیں مدارات۔ یہ مدارات جو یہ ہونا چاہیے، کبھی کبھی حجاب درمیان میں رہے تو خود یہ حجاب زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور دشمن یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کو دشمن نہیں سمجھتے، آپ کو اس کی دشمنی کا علم نہیں ہے، اور آپ بھی یہی ظاہر کریں کہ آپ کو اس کی دشمنی کا علم نہیں ہے، یہ حسن زندگی ہے۔ یہ زندگی بسر کرنے کا ایک خوبصورت انداز ہے، اور یہ بھی مصادیق مدارات میں ہے۔ رأس الحکمت مدارات الناس، یہ بھی حضرت کی طرف منسوب ایک جملہ ہے۔ حفظ الدین ثمرۃ المعرفہ ورأس الحکمہ، دین کی حفاظت علم کا ثمرہ ہے اور حکمت کا سرا ہے۔ اب یہاں بھی رأس الحکمہ کا لفظ آیا، دیکھ رہے ہیں حکمت اور رأس الحکمہ یہ کہاں کہاں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ۔ تجرع الغصص یا تجرع غصص الحکم، حلم، تجرع غصص الحلم فإنه رأس الحکمہ، تم حلم سے کام لو اور تلخ گھونٹ پی جاؤ، یہ بھی حکمت کا سرا ہے۔ آپ کو غصہ آیا، غصہ پی گئے، حلم سے کام لیا۔ تجرع غصص الحلم فإنه رأس الحکمہ،
یہ بھی حکمت کا سرا. اب دیکھیے کہاں کہاں حکمت کا اطلاق ہو رہا ہے. اسی طرح جیسے قرآن مجید میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، غصے کے ساتھ پیش نہ آؤ، تکبر کے ساتھ نہ چلو، مال یتیم نہ کھاؤ، سودے میں تولو تو ترازو کا استعمال صحیح کرو، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے مختلف گھر کے معاملات، بازار کے معاملات، علم و حکمت کے معاملات، یہ سب الگ الگ ہیں اور ہر جگہ لفظ حکمت استعمال ہو رہا ہے. وہی شان یہاں کلام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ رأس الحکمہ صدق کے ساتھ، رأس الحکمہ حق کے ساتھ، رأس الحکمہ اطاعت محق کے ساتھ، رأس الحکمہ غصہ پینا بھی ہے، رأس الحکمہ مدارات بھی ہے. یہ سب رأس الحکمہ ہے. اس کے بعد بہت سے فقرے ہیں جہاں رأس الحکمہ کے بجائے ثمرۃ الحکمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ثمرۃ الحکمت الفوز، حکمت کا ثمرہ پھل کیا ہے؟ کامیابی. کہیں ہے ثمرۃ الحکمت التنزہ عن الدنیا، حکمت کا ایک ثمرہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے، آلائش دنیا سے اس کا دامن پاک رہتا ہے. التنزہ، منزہ ہو جاتا ہے. مادے و مادیات کی کیچڑ اور دلدل میں دھستا نہیں ہے اس کا پاؤں. مادے و مادیات کا غبار اس کے دامن پہ نہیں جمتا، پاک رہتا ہے. آلائش دنیا سے پاک رہتا ہے، دنیا کی کثافتوں سے پاک رہتا ہے. یہ ثمرہ ہے کس کا؟ حکمت کا. اسی طرح اور بھی الفاظ حکمت کے. یہاں پر دو فقرے اور میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیے ایک لفظ حکمت ہے اور ایک لفظ علم ہے. دونوں کے معانی میں فرق ہے. ایک فقرہ حضرت سے منسوب ہے بالعلم تعرف الحکمہ، علم کے ذریعے سے حکمت پہچانی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا، علم کے ذریعے سے حکمت پہچانی جاتی ہے. اور دوسرا فقرہ ہے بالحکمت یکشف غطاء العلم، حکمت کے ذریعے سے علم کا پردہ اٹھتا ہے. علم منکشف ہوتا ہے، حکمت کے ذریعے سے علم منکشف ہوتا ہے. پہلے فقرے میں تھا علم کے ذریعے سے حکمت پہچانی جاتی ہے. یہاں پر اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ جملے واقعاً معصوم علیہ السلام کے زبان کے دہن مبارک سے نکلے تو علمیات کی ایک بڑی بحث شروع ہو جائے گی کہ دراصل علم اور حکمت مترادف الفاظ ہیں یا علم اور حکمت دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایپسٹیمولوجی کی بحث یہاں شروع ہو جائے گی کہ حکمت کیا ہے، علم کیا ہے، علم کا رتبہ کیا ہے، حکمت کیا رتبہ کیا ہے، حکمت حاکم ہے علم پر یا علم حاکم ہے حکمت پر. یہ ایک دوسرے سے مقدم کون ہے، مؤخر کون ہے، رتبہ کس کا کس سے بڑھ کر ہے، واضح ہے. یہ ابھی میں نے صرف عرض کر دیا آپ کے سامنے، چند فقرے عرض کر دیے اور اس لحاظ سے عرض کیے کہ حضرت سے منسوب یہ فقرے ہیں. میں کسی ایک فقرے پر بھی، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کسی ایک فقرے پر بھی میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ یہ فقرہ یوں ہی زبان مبارک امیر المومنین علیہ السلام سے ادا ہوا ہے، نہیں کہہ سکتا. لیکن منسوب ہیں حضرت سے یہ فقرے، زیادہ تر کتابوں میں حضرت سے منسوب ہے. چونکہ حضرت سے منسوب ہیں تو ان میں یقیناً اتنا یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ یا اس جیسی کوئی بات حضرت نے کہی ہے، اور یہ یا اس جیسی کوئی بات اگر حضرت نے کہی ہے تو اس میں ہمارے لیے روشنی ضرور ہے. اس روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو منظم کرنا ہے. اور اگر ہم اس روشنی میں، اتنی ہی روشنی میں جو راویوں سے چھن چھن کے ہم تک پہنچی،
اتنی ہی روشنی میں اگر ہم اپنی زندگی کو منور بنانا چاہیں، روشن بنانا چاہیں، تو یہ زندگی اتنی روشن اور اتنی تابناک ہو جائے گی کہ پھر میں دہراؤں گا اپنا وہ جملہ کہ یہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، آپ کی عقل کی روشنی اس سے کہیں زیادہ تابناک روشنی ہوگی۔ انسان کی عقل، سورج تمام موجودات مادیہ کو روشن کرتا ہے، انسان کی عقل وہ ہے جو سورج کی روشنی کو روشنی کہتی ہے، روشنی کا نام دیتی ہے، روشنی سمجھتی ہے، روشنی کو روشنی کا اعتبار بخشتی ہے۔ یہ ہے عقل کا رتبہ۔ کسی چیز کو اس کا صحیح اعتبار نہ ملے، کوئی چیز اس اپنی صحیح مقام اور منزلت پہ نہ رکھی جائے، تو اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ روشنی کو روشنی کا اعتبار عطا کرنا یہ عقل انسانی کا کام ہے۔ یہ عقل پروان چڑھے گی انہی ارشادات اور انہی آیات قرآنیہ کی روشنی میں۔ انشاءاللہ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اور کلام پیغمبر اور کلام وصی پیغمبر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کلمات کی روشنی میں حکمت کی تعریف معین کرنے کے قابل ہو سکے، اور علم اور حکمت اور معرفت اور اس کے اور مراتب کو کشف کرنے کے لائق ہو سکے، تو یہ ایک غیر معمولی کام ہوگا۔ اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہماری شخصیت میں وہ بنیاد مضبوط و مستحکم ہو جائے گی جس بنیاد پر پورا نظام علم اخلاق بھی قائم ہوگا، اور جس بنیاد پر ہم علم فتوحت کے دروازوں پر دستک دے سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على